بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے تھے۔ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت نبوت سے 11 سال قبل ہوئی اور ان کا انتقال بچپن میں ہی مکہ میں ہو گیا تھا۔ انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، اور ان کی وفات بھی قبل از نبوت مکہ میں ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ 8 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1.5 سال کی عمر میں 10 ہجری کو مدینہ میں رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر کا نام ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کی ولادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی۔ ان کا وصال 8 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ ان کا ایک بیٹا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بھی جدا نہ کرتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح قبل از اسلام ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ اس نے اسلام کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، جبکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کا انتقال 18 رمضان 2 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی۔ ان کا نکاح بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی۔ اسلام دشمنی کی بنا پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو لہب نے طلاق دلوا دی۔ بعد ازاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا نام ذو النورین کہا جانے لگا۔ شادی کے 6 سال بعد ان کا انتقال شعبان 9 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ چہرے کی آب و تاب کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الزہراء
اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی وجہ سے بطول ہے۔ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام اولاد نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال 4 رمضان 11 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ ان کے 5 بیٹے تھے: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔